ساعت رنج و غم و کرب و بلا ختم ہوئی، پرتاب راہ جو تھی شکر خدا ختم ہوئی۔ کہا اصحاب نے ایسا ہو تو ہے خوبی ہے بخت، اور ان مقاموں میں مگر دیکھے نہیں ہم نے درخت، ان مقاموں میں مگر دیکھے نہیں ہم نے درخت۔ یہاں کا ہر مرحلہ دشوار ہے، ہر منزل سخت، ریگ ہی ریگ کا میدان ہے، سراسر یک لخت۔ دہر میں راحت و آرام کہاں ملتے ہیں، دہر میں راحت و آرام کہاں ملتے ہیں، یا تو یہ نیزے ہیں یا گوش فرس ہلتے، ختم ہونے بھی نہ پائے تھے ابھی یہ جملے، فلک سبز کے آنکھوں سے طبق چھپنے لگے، اور تتق گرد بتانے لگا کچھ اٹھ اٹھ کے، بھاگیں کھچنے لگیں، رکنے لگے جولاں گھوڑے، دامن گرد سے ہر ایک کی نظر لڑنے لگی، دامن گرد سے ہر ایک کی نظر لڑنے لگی، اور اپنی تیغوں پر جوانوں کی نظر پڑ گئی۔ تھم گیا قافلہ شبیر کا ٹھہرے رہوار، تھم گیا قافلہ شبیر کا ٹھہرے، جان دینے پہ تھا ایک ایک مجاہد تیار۔ باہم آپس میں یہ کہنے لگے شہ کے غمخوار، فوج آتی ہے حسین ابن علی سے ہوشیار، بڑھ کے پوچھو تو کوئی ان سے یہ کیا چاہتے ہیں، صلح و درکار ہے ان کو کہ وغا چاہتے ہیں۔ اترے گھوڑوں سے رفیقان شہ عرش مقام، اور وہیں برپا ہوئے حکم شہ والا سے قیام، اور جھک گیا دیکھ کے رفعت فلک نیلی فام، اور گرد اصحاب تھے اور بیچ میں تھا کل کا امام، صورت ختم رسول لوگوں کو یاد آنے لگی، اور دور تک چہرے روشن کی ضیا۔ صلوات پر محمد۔ تھی کڑی دھوپ، ہوا گرم، فضا آتش بار، لو کے اٹھتے تھے ہر ایک سمت سے، اڑتا تھا غبار، ناگہاں آیا وہ لشکر کہ جو تھا 1000، اور آگے آگے حور خوشبخت سپہ کا سالار، اور دھوپ کی سختیوں سے ہمتیں ہارے ہوئے تھے، اور جتنے آئے تھے وہ سب پیاس کے مارے ہوئے تھے، جتنے آئے تھے وہ سب پیاس کے۔ مدتیں گزری تھیں دیکھی ہی نہ تھی صورت آپ، منزلیں سخت تھیں اور کوسوں تھا پانی نایاب، حدت مہر سے سینے میں، حدت مہر سے ہر سینے میں تھے دل بیتاب، اور دھوپ کی وجہ سے جل جل کے کلیجے تھے کباب۔
طلب آب میں آواز نہ دی جاتی تھی، بس اشاروں کے سوا بات نہ کی جاتی، بس اشاروں کے سوا بات نہ کی جاتی تھی۔ اور دیکھ کر حال یہ بھر آیا دل شاہ عمر، مڑ کے عباس سے کہنے لگا وہ بحر کرم امت جد پہ یہ تکلیف اور دیکھیں ہم، پانی پلوا دو انہیں تم کو میرے سر کے قسم، نام ہی کو صحیح لیکن یہ مسلمان تو ہیں، ارے خون کے پیاسے صحیح دشمن صحیح انسان تو ہیں۔ حکم کی دیر تھی، کھلنے لگے مشکوں کے دہن، دشت میں کھلنے لگا خلق شہیدی کا چمن، ابر رحمت نے پھیلا دیا اپنا دامن، اور ذکر کیا فوج کا سیراب ہوا ہر توسن، واہ واہ بجھ گئی پیاس، نظر زیست کی صورت آئی، قلب ٹھنڈے ہوئے چہروں پر بشاشت آئی۔ قلب ٹھنڈے ہوئے چہروں پر بشاشت آئی، زندگی کی دہن مشک نے دی خوشخبری، گرم جھونکے جو تھے وہ بن گئے بعد سحری، بڑھ گئی تاب و تما، گھٹ گیا سوز جگری، اور دل میں ٹھنڈک پڑی، آنے لگی آنکھوں میں تری۔ پانی جی بھر کے، غرض پیاس کے ماروں نے پیا، پیدلوں نے پیا، لشکر کے سواروں نے پیا، انتہا یہ ہے کہ گھوڑوں کی قطاروں نے پیا، ایک کا ذکر نہیں بلکہ ہزاروں نے۔ ہر طرف وقت وہ تھا، شور فغاں اٹھتا تھا، اور چھینٹیں پڑتی تھیں زرہ پر تو دھواں اٹھتا تھا۔ سب کے آخر میں تھا میں۔ یہ واقعہ نظم کیا ہے میرے والد نے بھی۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی اور واقعات کو ملحوظ رکھا، اور اپنی طرف سے نہیں، کوشش یہ کی کہ جو شعار اہل بیت ہو اس پر نظر رہے، جو ان کا کردار، جو اسوہ حسنہ اس پر ہے۔ اور اس میں تاثیر انہوں نے اپنے پر دادا، یعنی میرے سگڑ دادا مقیم الدولہ راجہ نواب علی خان، وہ اپنا جب کلام تصنیف فرماتے تھے تو سلطان العلماء کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اس نظر سے کہ وہ اس کو دیکھ کر یہ فرما دیں کہ آیا کوئی چیز شریعت یا واقعات سے الگ تو نہیں۔ میرے والد نے بھی کوشش کی۔ سب کے آخر میں تھا میں، کہتا ہے ابن طعام،
زندگی مجھ کو تھی دشوار تو مرنا آسان، ہوش میرے نہ بجا تھے نہ کسی چیز کا دھیان، اور پیاس اتنی تھی کہ منہ سے نکل آئی تھی زبان، کشمکش میں تھا